اردو ترجمہ پارہ نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نہیں کہ حق کے انکاری تمنا کریں کہ کاش وہ حق کو تسلیم کر کے خدا کی اطاعت کرنے والے ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ خوب کھائیں پئیں، مزے اڑائیں اور دنیا کی جھوٹی امید بھلاوے میں ڈال کر بے خبر بنائے رکھے۔ پھر بہت جلد انہیں اس بھلاوے کا برا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک جانی بوجھی ہوئی تحریری مدت مقرر ہے، اور کوئی قوم بھی اپنی مقررہ عمر کی مدت سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، حقیقتاً تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر صحیح موقع پر، اور انہیں اس وقت پھر کوئی مہلت بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ فرشتوں کا اتارنا کوئی کھیل تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا، بلکہ قوموں کو سزا اور ہلاکت کا فیصلہ سنانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جب چھپی ہوئی حقیقتیں ہی بے نقاب ہو گئیں تو پھر عقل کا امتحان کیسے ہوگا؟ رہا یہ قرآن تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو ہم ہی نے اتارا ہے، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ اسی مذاق کو ہم مجرموں کے دلوں میں پڑا رہنے دیتے ہیں، اسی لیے وہ اس قرآن کو کبھی بھی نہ مانیں گے، اور یہی طریقہ پچھلے زمانے والوں کا بھی رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس سے وہ آسمان پر چڑھنے لگتے، تو بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر تو نشہ غالب کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے برج بنائے ہیں، اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے خوب پناہ سجا دیا ہے، اور ان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ بھی رکھا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چوری چھپے کچھ سن بھاگے تو ایک شہاب ثاقب یعنی چمکدار شعلہ یا ٹوٹا ہوا تارا اس کا پیچھا کرے گا۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ قائم کیے، پھر اس میں قسم قسم کی نپی تلی ہوئی چیزیں اگائیں، اور تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب اور روزی کے ذرائع فراہم کیے، اور ایسے بہت سی مخلوقات کے لیے بھی کیے جنہیں تم روزی پہنچانے والے نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس جمع نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم اتارتے ہیں تو ایک مقررہ مقدار ہی میں اتارتے ہیں، اور ہم ہی نے تو ہواؤں کو بھیجا جنہوں نے بادلوں کو پانی سے بوجھل بنایا، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس پانی نے تمہیں سیراب کیا جبکہ تم اس کے ذخیروں پر قابو نہ رکھتے تھے۔ یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کا ورثہ پانے والے ہیں، اور ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو تم سے پہلے یا آگے گزرے ہیں، اور ان کو بھی جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک ان سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، کیونکہ وہ ہر کام بڑی گہری مصلحتوں کی بنا پر بالکل ٹھیک ٹھیک کرنے والا ہے، اور وہ سب کچھ اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو گدھی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی جان لیوا تپتی ہوئی لپٹ یا تیز حرارت سے پیدا کر چکے تھے۔ اس موقع پر جب تمہارے پالنے والے مالک نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو گوندھی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک کر کے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی خاص روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دے۔ خدا نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میرا یہ کام تو نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ خدا نے فرمایا، اچھا تو پھر تو یہاں سے نکل، کیونکہ حقیقتاً تو رد کیا ہوا ہے، اور یقیناً تجھ پر روز قیامت تک لعنت ہی لعنت ہے۔ اس نے عرض کی، مالک مجھے اس دن تک تو ڈھیل دے دے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ خدا نے فرمایا، اب تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اس وقت تک جو ہمیں معلوم ہے۔ ابلیس بولا، مالک
اب جب تو نے مجھے گمراہ قرار دے ہی دیا ہے تو اب میں زمین پر ان آدم کی اولاد کے لیے گناہوں اور دنیا کی زندگی کو خوب سجا بنا کر ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سوا تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص اپنا کر لیا ہو، یا سوا ان میں کے تیرے خالص قرار دیے ہوئے بندوں کے۔ خدا نے فرمایا، یہ خلوص کا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، حقیقت جو میرے خالص بندے ہیں ان پر تو تیرا کوئی قابو نہ ہوگا، سوا ان گمراہوں اور بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، یا تیرا قابو تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ان سب سے میرا پکا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ خاص قسم اور درجے کے جہنم میں کسی خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس کے برخلاف متقی لوگ جو برائیوں سے بچتے ہوئے خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں، جنت کے باغوں اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان باغوں میں امن و سلامتی، سکون و اطمینان کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کی آپس کی سینے کے اندر کی دشمنی تک کو دور کر دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں، نہ تو انہیں وہاں کسی قسم کی کوئی محنت اور مشقت کرنی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ تو تم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میری سزا بھی بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ تو بیان کیجیے۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ارے کیا تم مجھے اس بڑھاپے میں اولاد ہونے کی خوشخبری دیتے ہو؟ بھلا یہ کیا خوشخبری ہے جو حالت پیری میں تم مجھے سنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پالنے والے مالک سے بھلا کون نا امید ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے؟ پھر ابراہیم نے پوچھا، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہاری اصل مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم اور گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، کہ ان سب کو تو ہم ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، اس کے لیے تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تو ضرور ان سے چھوٹ کر پیچھے رہ جانے والوں ہی میں شامل ہوگی۔ پھر جب یہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تو وہی عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کے پاس ایک ٹھوس حقیقت لے کر آئے ہیں، اور حقیقتاً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب آپ تو رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیں، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے گا، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، بس سیدھے چلتے ہی چلے جائیے گا جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا جائے۔ غرض اس طرح ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے اس فیصلے کی اطلاع دے دی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ بنیاد اصل نسل کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ ادھر شہر کے لوگ بہت خوش لوط علیہ السلام کے گھر آ چڑھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ تو میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل تو نہ کرو۔ وہ بولے، ہم نے تم کو بار بار منع کیا ہے کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ آخر لوط علیہ السلام نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے شادیاں کر لو۔ آپ کی جان کی قسم، اس وقت تو وہ لوگ اپنی بدماشی اور مستی کے نشے میں اندھے اور آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، سورج کے نکلتے ہی ایک زبردست دھماکے نے انہیں دبوچ لیا۔ پھر تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اٹھا کر نیچے دبا دیا اور اس پر یہ کیا کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی موسلا دھار بارش برسا دی۔ حقیقتاً اس قصے میں سمجھدار پہچان والوں اور غور سے دیکھنے والوں کے لیے عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ علاقہ جہاں ان بدماشوں کو یہ سزا دی گئی تھی عام راستے پر واقع ہے اور اب تک برقرار بھی ہے۔ غرض ایمانداروں اور ابدی حقائق کے ماننے والوں کے لیے تو حقیقتاً اس میں بڑا سبق اور عبرت کا سامان ہے۔ اور گھنے جنگل ایکا والے تو بڑے ہی ظالم لوگ تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے سزا یافتہ علاقے آج بھی کھلے ہوئے عام راستے پر واقع واضح طور پر بالکل نمایاں ہیں۔
اور حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو خوب خوب جھٹلایا تھا، جبکہ ہم نے تو ان کو اپنی نشانیاں بھی دیں، مگر وہ تو ان سے منہ پھیرائے، ان کو بالکل نظر انداز ہی کرتے چلے گئے، جبکہ وہ پہاڑ کو تراش تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور بڑے اطمینان اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے انہیں صبح ہوتے ہی پکڑ لیا اور ان کی کمائی نے انہیں کوئی بھی فائدہ نہ پہنچا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کے تمام چیزوں کو بالکل ٹھیک ٹھیک ایک حقیقی مقصد کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، یعنی بے مقصد نہیں بنایا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت اور فیصلے کی گھڑی تو لازمی طور پر آ کر ہی رہے گی۔ تو فی الحال ان لوگوں کو اچھے شریفانہ طریقے سے معاف کرتے رہیے، کیونکہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک سب کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور سب کچھ خوب اچھی طرح جاننے والا بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ کو سورہ حمد کی 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم جیسی بڑی چیز بھی عطا کی ہے۔ اس لیے آپ دنیا کے اس تھوڑے سے چند روزہ فائدوں کی طرف جو ہم نے ان میں کے مختلف لوگوں کو دے دیے ہیں اپنی نظریں نہ بڑھائیے اور ان کے حال پر رنج بھی نہ کیجیے، البتہ ایمانداروں اور حق کے ماننے والوں سے جھک کر ملیے، حق کو نہ ماننے والوں سے بالکل صاف صاف کہہ دیجیے کہ میں تو آنے والے خطرات سے واضح طور پر کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، ویسا ہی خطرہ، عذاب یا ڈراوا جیسا ہم نے فرقے بنانے والوں یا قوم کو تقسیم کرنے والوں یہودیوں کی طرف اتارا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن یا خدا کی کتاب تک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم ہے تیرے مالک کی کہ ہم ضرور ان سب سے خوب اچھی طرح سے پوچھ گچھ اور جواب طلبی کریں گے کہ وہ کیا کچھ بدماشیاں کیا کرتے تھے۔ تو اب جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر ظاہر کر دیجئے اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ تمہاری طرف سے تو ہم خود ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے، خبر لینے اور سزا دینے کے لیے بہت کافی ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار دیتے ہیں، تو بہت ہی جلد انہیں ان کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں پر جو وہ لوگ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی اور بے عیب ہونے کو بیان کرتے رہیں، یا حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور عملاً اپنے پالنے والے مالک کی بندگی اطاعت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت کا یقینی وقت آ جائے۔ سورہ نحل مکی، آیات 128، رکوعات 16، شہد کی مکھی والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ کا حکم اسلام کی تبلیغ کرنے یا عذاب خدا کے آنے کا، تو اب اس کے متعلق جلدی نہ مچاؤ، کیونکہ خدا ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ اس شرک سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، وہی خدا اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اتارتا ہے، تاکہ تم آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو یا میری ناراضگی سے بچنے کا انتظام کرو، کیونکہ اسی خدا نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ بہت ہی بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا جھگڑالو انسان نظر آ رہا ہے۔ اسی خدا نے جانور بھی پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس کا سامان بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ ان میں تمہارے لیے خوبصورتی اور شان و شوکت کا سامان بھی ہے، اس وقت کہ جب صبح کو تم انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور شام کو انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھوں کو بھی اٹھا اٹھا کر ایسے ایسے دور دراز مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی اور محنت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا ہی شفیق اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہو اور وہ تمہاری آرائش اور زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی اور دوسری سواریاں بھی پیدا کرے گا جنہیں تم بھی ابھی جانتے تک نہیں ہو، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھے راستہ دکھانا،
जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सब के सब को सीधा रास्ते ही पर लगा देता। इसका सबूत यह है कि वही खुदा तो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, जिसे तुम खुद भी पीते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए चारा भी पैदा होता है। या इसी पानी से पौधे भी पैदा होते हैं और इसी पानी से तुम चरागाह भी बनाते हो। उसी पानी के जरिए से खुदा तुम्हारे लिए खेतियां उगाता है और जैतून, खजूर, अंगूर और तरह तरह के दूसरे तमाम फलों को उगाता है। हकीकतन इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं, जबकि उसी खुदा ने तुम्हारे कब्जे में दे दिए हैं रात और दिन, सूरज, चांद, सितारे, जो उसी खुदा के हुक्म से तुम्हारे काबू में है और तुम्हें फायदे पहुंचाते हैं। यकीनन इसमें हकीकत को समझने की बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं और जो बहुत सी रंग बरंग की चीजें तुम्हारे लिए पैदा की हैं, उनमें भी हकीकतन निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक लेने वाले हैं। और वही खुदा तो है जिसने दरिया को भी तुम्हारे काबू में दे दिया है ताकि तुम उससे ज्यादा गोश्त खाओ और उससे वो जेवर निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। और तुम देखते हो कि कश्ती समंदर में उसका सीना चीरती हुई कैसे चलती है। और यह सब कुछ इसलिए है ताकि तुम अल्लाह के फजल और करम रोजी को तलाश करो और इस तरह खुदा के शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। उसी खुदा ने जमीन पर पहाड़ डाल दिए ताकि जमीन तुम्हें दिए हुए डामाडोल न हो जाए। उसी ने दरिया बहा दिए और कुदरती रास्ते बना दिए ताकि तुम हिदायत और रास्ता पाओ। और उसने जमीन में रास्ता बनाने वाली अलामतें बना दी और सितारों से भी लोग हिदायत और रास्ते पा लेते हैं। फिर बताओ कि क्या जो पैदा करता है वो भला उस जैसा हो सकता है जो कुछ भी तो पैदा नहीं करता? क्या तुम होश में नहीं आते या क्यों तुम नसीहत कबूल नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो तो तुम उनका अहाता नहीं कर सकते, यानी उसकी हदूद व इंतहा, अहमियत और हकीकत को समझ तक नहीं सकते। हकीकतन यह है कि अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला और बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। हालांकि अल्लाह उसे भी जानता है जो गुनाह तुम छुपाते हो और उन्हें भी जानता है जिन्हें तुम जाहिर करते हो। रहे वो जिन्हें वो लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो तो कुछ भी पैदा नहीं करते, वो तो खुद पैदा किए जाते हैं। वो बुत तो मुर्दा हैं, जिंदा तक नहीं है। उनको तो ये भी खबर नहीं है कि वो कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है। रहे वो जो आखिरत की जिंदगी ही को नहीं मानते, तो उनके दिल इस हकीकत के इनकारी हैं, क्योंकि उनकी हालत यह है कि वो तकब्बुर से काम लेते हैं। कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह उसको भी जानता है जिसे वो छुपाते हैं और उसे भी कि जो वो जाहिर करते हैं। हकीकत यह है कि खुदा तकब्बुर करने वालों, खुद को बड़ा समझने वालों को पसंद ही नहीं करता। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पालने वाले मालिक ने क्या उतारा है, तो वो कहते हैं, अजी वो तो अगले लोगों के पुराने फूट पटांग बेबुनियाद फर्जी किस्से कहानियां हैं। इस तकब्बुर का अंजाम यह है कि कयामत के दिन वो खुद अपने गुनाहों के बोझ भी पूरे के पूरे उठाएंगे और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी उठाएंगे जिन्हें ये लोग अपनी जहालत, बेइल्मी और नावाकफियत में गुमराह कर रहे हैं। देखो और जानो कि कितना बुरा है वो बोझ और कितनी सख्त है वो जिम्मेदारी जो वो उठा रहे हैं। जो उनसे पहले थे उन्होंने भी ऐसी ही चालबाजियां, मक्कारियां और तरकीबें की थी, तो अल्लाह का अजाब आया उनकी इमारत पर बुनियादों की तरफ से, यानी अल्लाह ने उनकी मक्कारियों की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और उसकी छत तक ऊपर से उनके असर पर आन गिरी। गर्ज उन पर अल्लाह का अजाब इस सूरत और ऐसे अंदाज से आया कि उन्हें खबर तक न हुई, यानी उन पर खुदा का अजाब उधर से आया जिस तरह से उनको ख्याल व गुमान तक न था। फिर कयामत के दिन खुदा उनको खूब जलील व रसवा ख्वार भी करेगा और उनसे कहेगा कि कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम ईमानदारों से लड़ा करते थे? तो कहा उन लोगों ने जिनको हकीकत का इल्म दिया गया था कि हकीकतन आज के दिन हक के मुनकिरों के लिए रुसवाई, बदबख्ती और बुराई ही बुराई है, जिनकी पूरी रूह को फरिश्ते खींच खींच कर निकालेंगे, इस हालत में कि वो खुद अपने ही ऊपर जुल्म करने वाले थे। तो अब उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और बकते हैं कि वो तो कोई बुरा काम नहीं करते थे। तो फरिश्ते जवाब देंगे, क्यों नहीं, कैसे नहीं कर रहे थे? अल्लाह तुम्हारी उन हरकतों
اور بدمعاشیوں سے خوب واقف ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب جاؤ اور جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، اسی میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے یا خود کو بڑا سمجھنے والوں کا۔ اس کے برعکس جب ان لوگوں سے جو شرک اور انکار حق سے بچتے ہیں اور خدا کا خوف رکھتے ہیں پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے جو تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے اتری ہے، تو انہوں نے کہا بہترین چیز ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہی اچھائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے لازمی طور پر اور بہتر ہے۔ اور کیا کہنا پرہیزگار متقین کے گھر کا، یا بڑا ہی اچھا ہے گھر برائیوں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کا، اور وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھنے سرسبز و شاداب باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے لیے ان باغوں میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے برائی سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کو، جن کی روحیں پاک حالت میں فرشتے قبض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ تو اب اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ موت کے فرشتے ہی ان کے پاس آ پہنچیں یا تیرے مالک کا حکم عذاب آ جائے؟ ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو خود انہی کے ان کاموں کی برائیاں ان کو پہنچی جو انہوں نے خود کیے تھے، اور ان پر وہی عذاب نازل اور مسلط ہو کر رہا جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہ جو خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کرتے ہیں کہا اگر خدا چاہتا تو ہم خدا کے سوا کسی اور چیز کی بندگی نہ کرتے، نہ ہم نے ہمارے باپ دادا اور نہ ہم خدا کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے تو ہر قوم میں ایک پیغام لے جانے والا رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، طاغوت یعنی جھوٹے خداؤں، جھوٹے اماموں، لیڈروں، جابروں، آمروں، ظالم بادشاہوں اور برائی اور باطل کی طرف بلانے والوں کی بندگی سے بچو۔ تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جسے اللہ نے منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور کوئی وہ تھا جس کی گمراہی اس پر ثابت ہو کر رہ گئی۔ تو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ کیا برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سیدھے راستے پر آنے کی کتنی ہی سخت آرزو رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جس کو گمراہ قرار دے دیتا ہے یا جس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتے۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں بالکل انتہائی بڑی اور کڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کر کے انہیں اٹھائے گا، اسے جو مر جائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو اس کا ایک ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے اس نے اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے، یا یہ تو اس کا سچا وعدہ ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ زندہ کرنا اس لیے ہے تاکہ اللہ ان کے سامنے پوری طرح ظاہر کر دے اس حقیقت کو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور حق یا حقیقتوں کے منکروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بالکل جھوٹے تھے۔ رہا یہ سوال کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، تو ہمارا تو کسی چیز کے لیے بس کہنا ہی تو ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو اس سے بہت بڑا ہوگا۔ کاش کہ وہ جانیں کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرتے تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب کبھی کسی کو بھی بھیجا تو آدمیوں ہی کو بھیجا جن کی طرف ہم اپنی وحی بھیجتے تھے۔ تو اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی آسمانی کتابوں اور تعلیمات سے پوری طرح واقف اور ان کو یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں، کھلی ہوئی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اب ہم نے یہ یادداشت
ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس چیز کو تشریحات کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ پھر کیا وہ لوگ جو بری سے بری چالیں اور ترکیبیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف اور بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ زمین کو ان کے ساتھ دھسا دے یا ان پر عذاب لے آئے جدھر سے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا ایسی صورت سے عذاب لے آئے جس کی انہیں خبر بھی نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے تو وہ اسے روک نہیں سکتے، یا ان کو دبوچ لے خوف و دہشت کے عالم میں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا نرم خو، معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کی ہے کہ اس کا سایہ تک انتہائی عاجزی کی حالت میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ زمین اور آسمانوں میں جس قدر مخلوقات ہیں اور جتنے فرشتے ہیں سب کے سب اللہ کے آگے سر سجدہ میں جھکائے ہوئے ہیں، یعنی غلام اور تابع دار ہیں۔ وہ ہرگز تکبر یا سرکشی نہیں کرتے، وہ اپنے مالک سے جو ان کے اوپر حاکم ہے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، تو صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، اور صرف اسی کا دین یعنی قانون اور حکم اطاعت ساری کائنات میں چل رہا ہے، یا اسی کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرو گے اور اس کی نافرمانی سے بچو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم چیختے چلاتے ہوئے دوڑتے ہو، مگر جب اللہ تم سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو فوراً تم میں سے ایک گروہ تو اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دینے لگتا ہے تاکہ وہ لوگ انکار اور ناشکری کریں ان نعمتوں پر جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں۔ اچھا تو پھر کچھ دن خوب مزے اڑا لو اور وقتی فائدے سمیٹ لو، مگر بہت جلد تمہیں اس کا بھیانک انجام معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ لوگ جن چیزوں کی حقیقت تک سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے تو یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ایسے غضب کے جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پاک و بلند ہے اس کی ذات ان ادنا چیزوں سے، جبکہ خود اپنے لیے تو وہ کچھ قرار دیتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں۔ جب خود ان میں سے کسی ایک کو لڑکی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غصے سے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ رنج سے بھرا ہوا خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور ان خوشخبری کی برائی سے بھی جو اسے دی گئی ہے کہ اب کیا ذلت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رکھے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ اب دیکھ لو کہ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ خدا کے بارے میں کرتے ہیں۔ بری حالت اور بری صفات کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ رہا اللہ تو اللہ کے لیے بلند ترین صفات مثل اعلیٰ ہیں کہ وہ ہر چیز پر غالب، عزت والا اور دانائی کے ساتھ بہت گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا، پوری زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ مگر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ البتہ آج یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں قرار دے رہے ہیں جو خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں غلط بات بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ بے شک ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آگ ہی آگ کے، لازمی طور پر وہ سب سے پہلے اسی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرح پیغمبر بھیجے تھے، تو شیطان نے ان لوگوں کے برے کاموں کو ان کے لیے سزا بنا دیا اور اس طرح ہمارے رسولوں سے انہیں پھیر دیا۔ وہی شیطان آج بھی ان لوگوں کا سرپرست بنا بیٹھا ہے، اور اس طرح وہ لوگ سخت تکلیف دینے والی سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر بیان کر دو
جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا اور یکا یک زمین کو موت کے بعد زندہ کر دیا۔ حقیقتاً اس میں حقیقت کی بڑی دلیل اور نشانی ہے ان کے لیے جو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہمارے لیے چوپایوں اور مویشیوں میں بھی غور و فکر کے لیے ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ بنا کر ہم تمہیں پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اس طرح کھجور کے درختوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی حقیقتاً اس میں بھی عقل سے کام لینے والوں کے لیے خدا کی قدرت اور حکمت کی نشانی موجود ہے۔ اور تمہارے پالنے والے مالک نے شہد کی مکھی کی طرف خفیہ طور پر اپنا حکم پہنچایا کہ تو پہاڑوں، درختوں اور ان بیلوں میں جنہیں لوگ اونچا کرتے ہیں اپنے گھر بنا، پھر ہر طرح کے پھولوں کا رس جوس، اور اپنے پالنے والے مالک کے بتائے ہوئے راستوں طریقوں پر جو آسان ہے چلتی رہے۔ اس مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حقیقتاً اس میں بھی ایک حق کی نشانی اور دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا، اور تم میں سے کچھ بدترین حد تک بہت لمبی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ جانتے سمجھتے تک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علم اور قدرت میں کامل ہے، یا اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں سے زیادہ رزق دیا ہے، پھر جن لوگوں کو یہ رزق زیادہ دیا ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا زیادہ رزق ان کو کیوں نہیں لوٹا دیتے جو ان کے غلام، نوکر، ماتحت، دست نگر یا محتاج ہیں، تاکہ وہ سب اس میں برابر کے حصے دار ہو جائیں۔ کیا وہ اللہ کے نعمت اور احسان کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جس بیویاں بنائیں اور تمہیں ان بیویوں سے بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی، تو کیا یہ سب کچھ جان کر بھی یہ لوگ باطل کو تو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا انکار کرتے رہیں گے، اور اللہ کا چھوڑ کر ایسے بت کو پوجتے رہیں گے جو نہ تو آسمانوں سے کوئی رزق ان کو دے سکتا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اب اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک تو غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے اور خود کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھی روزی عطا کی ہے، تو وہ ان میں سے کھلے چھپے خوب خیرات بھی کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہیں؟ شکر اور تمام تعریفیں اللہ کی، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا بہرا ہے، کسی کام پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اپنے مالک پر بوجھ ہے، جدھر اس کا مالک اسے بھیجتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کوئی اچھا نتیجہ یا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کیا برابر ہے وہ اور وہ آدمی جو عدالت کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ اور زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی حقیقتوں کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ رہا قیامت کا معاملہ تو اس کے برپا ہونے میں کوئی دیر نہ لگے گی، مگر بس اتنی سی دیر کہ پلک جھپک جائے، یا اس سے بھی جلدی، اس لیے کہ حقیقتاً خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی تو نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آسمان کی فضا میں قانون قدرت کے پابند رکھے گئے ہیں؟ اللہ کے سوا کون ان کو فضا کی بلندیوں میں تھامے اور روکے رکھتا ہے؟ حقیقتاً اس میں ان لوگوں کے لیے جو حق کو مانتے ہیں خدا کی قدرت اور حکمت کی بڑی دلیلیں اور نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے گئے جو سفر اور قیام دونوں میں تمہیں ہلکے معلوم ہوتے ہیں، یعنی سفر میں وہ ہلکے ہیں اور قیام کرتے وقت ان کو کھول کر خیمہ بنا لینا آسان ہے۔
اور ان جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور استعمال کرنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی ایک مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اور اللہ نے بہت سی ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں اور پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی بنائے جو تمہارے آپس کے حملوں اور جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا اپنی نعمت تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ شاید تم اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اب بھی اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صرف صاف صاف کھول کھول کر خدا کے پیغام کو پہنچا دینے یا بس صاف صاف تبلیغ کر دینے ہی کی ذمہ داری ہے، منوانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اللہ کی نعمت اور احسان کو خوب جانتے پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان میں اکثر لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہم ہر امت یا ہر گروہ میں سے ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر حق کے انکار کرنے والوں کو نہ تو بولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جائے گا، یا نہ انہیں خدا کی راضی کرنے کا کوئی موقع دیا جائے گا، کیونکہ جب ظالم لوگ خدا کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ان کو سزا میں نہ تو کوئی کمی ہی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی۔ اب جو خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرنے والے خدا کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے شریکوں کی بری حالت کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے ہمارے مالک، یہی ہیں ہمارے وہ بنائے ہوئے خدا کے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے بنائے ہوئے خدا انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور ان کی ساری غلط باتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے ان کے پاس سے غائب ہو جائیں گی۔ غرض جنہوں نے حق کا انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا، ان کو تو ہم سزا پر سزا دیں گے اس فساد اور خرابی کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جب ہم ہر گروہ اور ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان کے اس گروہ کے مقابلے پر گواہی دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب گواہوں کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، اور اسی گواہی کے لیے ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی بھی ہے اور ہدایت، رحمت اور بشارت بھی ان لوگوں کے لیے جو حق کے سامنے سر جھکا دینے والے ہیں۔ حقیقتاً خدا عدالت، حسن سلوک، احسان اور رشتہ داروں کو ان کے حق کا دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے شرمی، برائی، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو یا اس کا اثر قبول کرو۔ لہذا اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے عہد کر لیا ہو، اور اپنی قسموں کو مضبوط اور پکا کر لینے کے بعد نہ توڑ ڈالو جبکہ تم خدا کو اپنے اوپر گواہ اور ضمانتی تک بنا چکے ہو۔ یقین جانو کہ خدا ان تمام کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ تمہاری حالت اس عورت جیسی تو نہ ہو جائے جس نے اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو مضبوط بنانے کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس طرح تم بھی اپنی قسموں کو توڑ توڑ کر اپنے درمیان خرابی اور مکر و فریب کا ذریعہ بنانے لگو تاکہ کچھ لوگوں سے بڑھ چڑھ کر فائدے حاصل کرنے لگیں، حالانکہ ان قسموں ہی کے ذریعے تو خدا تمہارا امتحان لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ان تمام باتوں کی حقیقت کو پوری طرح ظاہر کر دے گا جس میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ایک ہی امت یا ایک ہی دین پر بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور لازمی طور پر تم سے ان کامیابیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ خدا کا ہدایت فرمانا یا گمراہی میں چھوڑ دینا خود ہمارے ہی اعمال پر منحصر ہوتا ہے، اور تم اپنے قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور اس طرح تم برائی کا مزہ چکھو، اس سزا میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور پھر تمہارے لیے بہت ہی سخت اور بڑی سزا ہوگی۔ دیکھو، اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو، جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جان لو کیونکہ جو کچھ بھی کہ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم نے لازمی طور پر ان لوگوں کو
کہ جنہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو بھی اچھے کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ حق کو ماننے والا ہو، اسے تو ہم دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں تو ہم ان کا اجر ان کے بہترین کاموں کے مطابق عطا کریں گے۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو خدا سے اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو جو خدا کی بارگاہ سے دھتکارا اور نکالا ہوا ہے۔ اس طرح بلا شبہ اس کو ان لوگوں پر کوئی قابو حاصل نہیں ہوتا جو حق کو مانتے ہیں اور اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک اختیار کیے ہوئے ہیں یا اس کے اس بہکانے پر شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اتارے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو اپنے دل سے گھڑ لیتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم ہی نہیں رکھتے۔ ان سے کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے میرے پالنے والے مالک کی طرف سے حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو پختگی، مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرمائے اور اطاعت کرنے والوں کو زندگی کا سیدھا راستہ بتائے اور انہیں حقیقی اور ابدی کامیابیوں کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو تو بس ایک آدمی ہے جو سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اس کی زبان تک عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن صرف صاف اور سلیس عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں، نشانیوں اور دلیلوں کو نہیں مانتے تو اللہ کبھی ان کو صحیح بات کے ماننے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ ان کے لیے تو سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ جھوٹ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ حقیقت میں وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص حق کو مان لینے کے بعد اس کا انکار کفر کرے، سوائے اس کے کہ اسے مجبور کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل حق کے ماننے پر مطمئن ہو، تو خیر کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو دل کی رضامندی اور خوشی سے حق کے انکار کے طریقے کو اختیار کرے تو ان پر اللہ کا غیظ و غضب ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ یہ صرف وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ حق کے انکار کرنے والی قوم کو راہ نجات دکھا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کیونکہ وہ غفلت اور بے پرواہی میں مدہوش ہو چکے۔ بے شک لازمی طور پر وہ لوگ آخرت میں سخت نقصان میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف تمہارا پالنے والا مالک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر حق کے لیے بھرپور کوشش اور جہاد کیا اور ان تمام مشکلات پر صبر کیا، تو ان سب باتوں کے بعد یقینی طور پر تمہارا پالنے والا مالک ان کو اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا یا بڑا معاف کرنے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ان سب کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جب ہر شخص خود اپنی طرف سے لڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہر طرف سے اس کی روزی اس کے پاس خوب فراغت کے ساتھ آ رہی تھی، مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکر پن سے کام لیا، یا اس نے اللہ کی نعمتوں کے انکار اور ناشکری کا طریقہ اختیار کر لیا، تب اللہ نے اس بستی کو بھوک، خوف اور دہشت کے غلبے کا مزہ چکھایا، اس ناشکری کی سزا میں جو وہ کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس انہیں کی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو آخرکار خدائی عذاب نے انہیں آن پکڑا، اس حالت میں کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو تمہیں پاک و حلال روزی دی ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمت اور احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ خدا نے تو تم پر مردار خون اور سور کے گوشت کو اور اسے جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ البتہ بھوک وغیرہ سے مجبور ہو کر اگر کوئی شخص ان چیزوں کو کھا لے
جبکہ وہ خدا کا باغی بھی نہ ہو اور نہ حد ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے اور غلط حکم لگاتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس طرح تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہو، یا اس طرح کے حکم لگا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ تو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ دین و دنیا کی بہتری اور کامیابی کو ہرگز نہ پائیں گے۔ ان کے لیے دنیا کا چند روزہ بہت تھوڑا سا فائدہ تو خیر ہے، مگر آخرکار ان کے لیے بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر تو ہم نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے نادانی میں بغیر جانے بوجھے کوئی برا کام کر لیا ہو اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل ٹھیک کر لیں، تو یقیناً تمہارا پالنے والا مالک اس کے بعد ضرور بر ضرور بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں خود ایک پوری امت تھے۔ وہ خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے، اسی سے لو لگائے رکھنے والے، غلط راستوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے۔ وہ کبھی مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ ہی نے ان کو منتخب کیا اور انہیں سیدھے راستے پر لگایا، اور ہم نے ہی انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ باطل سے الگ رہتے ہوئے یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ رہیں ہفتے والے حکم کی پابندیاں، تو وہ تو ان لوگوں پر مسلط کی گئی تھی جنہوں نے خدا کے احکام میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً تمہارا مالک قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ آپ اپنے پالنے والے مالک کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت، عقلی دلائل اور اچھے طریقے کی محبت بھری خیر خواہی اور نصیحت کے ساتھ، اور ان لوگوں سے بحث مباحثہ کیجیے بہتر سے بہتر طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر قائم ہے۔ ہاں، اگر خدا کی طرف بلانے پر تمہیں سزا دی جائے اور تم لوگ بھی ان سے بدلہ لو، تو بس صرف اسی قدر سزا دینا جتنی اور جیسی سزا تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کر لو تو یقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھی ہے۔ آپ تو صبر ہی سے کام لیجئے، اور آپ کا یہ صبر کرنا بھی خدا ہی کی مدد اور توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ فرمائیے اور نہ ان کی چال بازیوں، مکاریوں اور ترکیبوں سے دل تنگ ہو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ان لوگوں ہی کے ساتھ ہے جو غلط کاموں سے بچتے ہیں اور اچھے کردار، نیک روی اور حسن سلوک پر قائم رہتے ہیں۔ تمام شد پارہ نمبر 14۔